بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غور و فکر، سوچ یہ بہت عجیب چیز ہے۔ جب یہ پوری توجہ کے ساتھ کہیں بھی لگ جاتی ہے تو اس میں ترقی ہوتی ہے اور فائدہ ہوتا ہے، یا نقصان سے بچتا ہے آدمی۔ دونوں باتیں ہوتی ہیں، اس شعبے میں ترقی ہوتی ہے، اس چیز میں ترقی ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، یا نقصان سے بچ جاتا ہے۔ نقصان سے اپنے آپ کو بچانا یہ صرف فطرت انسانی نہیں ہے، یہ فطرت حیوانی بھی ہے۔ جو جاندار ہے وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے اور بچانا چاہتا ہے، اور ہر جاندار نفع کی تلاش میں نکلتا ہے۔ صبح ہوئی یہ آواز آنا شروع ہوتی ہے چڑیوں کی، اور چڑیوں کی قسمیں نہ جانے کتنی ہیں، طرح طرح کی آواز آتی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو پکارتے ہوئے اپنے نفع کی چیز لینے میں لگ جاتی ہیں، تلاش میں۔ اس وقت ان کی سوچ میں کیا کیا ہوتا ہے، ریسرچ کرنے والوں نے سب لکھا ہے کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ان کے پاس ہوتی ہے وہ نقصان سے بچنے کی ہوتی ہے۔ اس کے پہلے میں نے کسی بیان میں کہا تھا کہ ایک کوا اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا، اس کی کلپ بھی بنی کہ بیٹا جب کوئی آدمی جھکے تو سمجھنا پتھر اٹھا کر مارے گا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا پہلے سے اس کے ہاتھ میں پتھر ہو تو پھر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ انہوں نے کہا اب تم زیادہ سمجھدار ہو گئے ہو میرے سے، اب تم بچ جاؤ گے نقصان سے۔ اس کے پہلے یہ بات بھی آئی تھی کہ جن گھروں میں اللہ ہر گھر کو کاکروچ، چھپکلی سے اور کیڑے مکوڑے سے پاک رکھے، اور ہر گھر کے دل والوں کو شرک و بدعت سے پاک رکھے، توحید اتارے۔ ڈیکوریشن کا بڑا شوق، گھر کی بات آئی تو کہتا ہوں ڈیکوریشن کا بڑا شوق، لیکن جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس کے ڈیکوریشن کی تو فکر ہے، جس گھر میں اللہ رہتا ہے یعنی ہمارا دل، اس کی فکر ہم کتنی کرتے ہیں۔ اچھا گندے گھر میں ہم نہیں رہتے تو گندے دل میں اللہ کیوں رہے گا؟ سب باتیں بہت پہلے سب کلپ میں آئی ہیں، بیانات لمبے لمبے تو اس میں آئی ہیں، لیکن باتیں دہرانے سے نفع تو ہوتا ہے۔ سنتے رہنے سے، دیکھتے رہنے سے، اسی کا نام دہرانا ہے کہ بار بار سنا، بار بار دیکھا تو نفع ہوتا ہے۔ ورنہ اتنی دفعہ اس موبائل کے کھولنے پر جو ایڈورٹائزمنٹ کا نظام ہے وہ کیوں چلایا جاتا، کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن کیلکولیشن یہ ہوتا ہے خرچ میں نقصان ہے یا خرچ میں نفع ہے۔ ایڈورٹائز کے خرچ میں نفع ہے یا نقصان ہے؟ نفع ہے۔ نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اتنا خرچ کر رہا ہے، بولے دکھتا خرچ ہے مگر اس کے پیچھے نفع ہے۔ تو اس لیے اگر دین کی بات بار بار کہی جائے تو پھر کیوں خیال آتا ہے یہ پہلے بھی آئی تھی، پہلے بھی سنا تھا تو کیا کیا تھا کیا؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ بھول گئے تھے سن کر، تو اللہ نے دوبارہ کہلایا کہ اب تو کر لے، پھر بھول گئے تو پھر کہلایا کہ اب تو کر لے۔ اس لیے نقصان سے بچنے کے لیے جن گھروں میں کاکروچ ہے وہ دیکھیں رات کو لائٹ بجھا دیتے ہیں، وہ سونے لگتے ہیں، اور کچھ گھنٹے کے بعد پتہ چلا بچہ اٹھ گیا، اس کے لیے دودھ لینے جانا کچن میں ہے، تو جیسے لائٹ جلاتے سارے کاکروچ بھاگنا شروع کر دیتے کہ نہیں کر دیتے؟ جان بچاؤ، کیا کہتے ہیں؟ جان بچاؤ۔ تو نقصان سے بچنے کے لیے اتنا تو کاکروچ بھی جانتا ہے کہ جان بچاؤ۔ ایمان والے کو اگر فکر ہے تو اپنی سوچ کو یہاں لگائے کہ ایمان بچاؤ۔ جان بچاؤ کے لیے تو کھانے کا بیان ہے، کھانے کا بیان بہت ہے، اس سے جان بچے گی تمہاری، جان بچے گی مطلب صحت مند رہو گے، صحت مند رہو گے، اس کا تو بہت بیان ہے، یوٹیوب پہ سنا جائے۔ لیکن ایمان بچاؤ، نقصان سے بچنے کے لیے ایمان بچاؤ۔ کون کون سی ایسی چیزیں جس سے ایمان بچتا ہے؟ اچھے اعمال سے باؤنڈری بنا دو ایمان کے لیے،
اچھے اعمال کی باؤنڈری بنے گی، اس کے بیچ میں جو ایمان ہوگا وہ بچے گا۔ اس کے لیے فرائض جو ہے وہ مضبوط باؤنڈری ہے، بیچ بیچ کے پلر ہے۔ جب دیوار بنتی ہے تو خالی پلر نہیں ہوتا، باؤنڈری وال بنتی تو کیسا پورا پلر کھڑا کیا جاتا ہے؟ کیوں آرکیٹیکٹ صاحب؟ کچھ پلرز بنائے جاتے ہیں، بیچ میں باندھ کام کیا جاتا ہے، یہاں کی زبان میں دیوار بنائی جاتی ہے۔ تو یہ فرائض جو ہیں یہ پلر ہیں، یہ دیوار کو بھی مضبوط رکھیں گے اور دیوار کا سہارا بنیں گے۔ تو پلر چاہیے، یہ فرائض ہیں، اور باؤنڈری وال کے جو باندھ کام ہے وہ سب سنتیں ہیں، یہ سنتیں ہیں۔ تو باؤنڈری وال بنا کے کوئی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس کے اوپر اینٹ کا باندھ کام کر کے پلاسٹر لگاتا ہے۔ باندھ کام تو ہو گیا، دیوار تو ہو گئی، یعنی یہ پلاسٹر جو ہے یہ اسے اور مضبوط کریں گے، استحکام پیدا کریں گے، مستحکم بنائیں گے۔ یہ مستحبات ہیں، یہ مستحبات ہیں۔ کہتے ہیں مستحب پر اتنا زور، سنت پر اتنا زور۔ ارے ہر نفع کی چیز پر آپ زور دیتے ہیں، ہر نقصان سے بچنے کی چیز پر آپ زور دیتے ہیں۔ اگر میں کہہ دوں تو کون سی بات ہے؟ کون کہتا ہے؟ ہم تو بتا رہے ہیں ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے، ایک مستحب ہے۔ تو یہ حفاظت کا سامان جس طرح ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اپنی بلڈنگوں میں کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں کرتے ہیں، جس جگہ رہتے ہیں وہاں حفاظت ہو اور ساتھ میں نقصان نہ ہو، ایسے ہی ہمیں دن میں بار بار سوچنا چاہیے ہمارا ایمانی کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی اپنی چلاتے ہیں، اپنی گاڑی نقصان سے بچانے کے لیے دوسرے کی گاڑی کا خیال رکھتے کہ نہیں کرتے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے آگے ٹھوک دے، ایسا نہ ہو کہ ادھر سے آگے ٹھوک دے۔ دن میں گاڑی چلاتے رہتے ہیں لوگ، گاڑی اسکوٹر چلنے والے، گاڑی چلانے والے، تو کتنے چوکنے رہتے، سب نقصان ہی سے تو بچنے کا ہے، سب تو نقصان سے بچنے کا ہے۔ جب گاڑی اپنی چلا رہے تو اپنا روڈ دیکھو، اپنی جگہ دیکھو، نہیں نقصان نہ ہونے پائے۔ اپنا روڈ اپنی جگہ دیکھیں گے تو منزل تک پہنچیں گے، اور داہنے بائیں اگر خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو منزل تک نہیں پہنچیں گے، ایکسیڈنٹ کر دیں گے لوگ۔ تو داہنے بائیں دیکھنا یہ مستحبات اور آداب میں سے ہے کہ ادھر سے دیکھو، ادھر سے دیکھو، ادھر کا خیال رکھو، ادھر کا خیال رکھو۔ جب یہ خیال رکھو گے تو پھر تم تک آنا اس کا مشکل ہوگا۔ ایسے ہی جب مستحبات اور آداب کا خیال رکھا جائے گا تو شیطان کے لیے پہلے ہی ایک رکاوٹ ہو جاتی ہے، با ادب با نصیب ہوتا ہے۔ اور مستحب لفظ بنا ہے حب سے، یعنی محبت سے۔ ہم نے پوچھا علماء سے، ہمیں تو آتا نہیں۔ اس کا مطلب جس کو محبت ہوگی وہ مستحب پر عمل کرے گا، اور جس کو محبت بڑھانا ہوگا وہ مستحب پر عمل کرے گا۔ دیکھو ہر آدمی کسی نہ کسی کی نقل اتار رہا ہے، جس کو پسند کرتا اس کی نقل اتارتا ہے، جس کو پسند نہیں کرتا اس کی نقل نہیں اتارتا، جس کو پسند کرتا ہے اسی کی نقل اتارتا ہے۔ یہاں تک کہ کپڑے میں دیکھ لو، مکان میں دیکھ لو، گاڑی میں دیکھ لو، زندگی کے سب اسٹائل میں دیکھ لو۔ ارے وہ تو چھوڑو، مقرر لوگ تو بیان میں نقل اتارتے ہیں کہ کوئی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بن رہا ہے تو کوئی حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب بن رہا ہے تو کوئی مولانا یونس صاحب پونا والا بن رہا ہے، کوئی مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری بن رہا ہے۔ دیکھو تو جس کو جو اچھا لگا اس کی نقل اتار رہا ہے۔ تو مستحب جو ہے حب سے بنا ہے۔ حب کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے گی اس پر کرنے پر، اس پر عمل کرنے سے، اور ان کو ہم سے بڑھے گی۔ اور جب ہم دونوں کے آپس میں محبت بڑھنے لگے گی تو اللہ ہمیں محبوب بنائے گا کہ میرے محبوب کی نقل اتارنے میں اتنا پابند ہے کہ چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ اب شیطان سے حفاظت ہوگی، یہ باؤنڈری بن گئی ایمان کی۔ اور گاڑی چلانے میں رائٹ لیفٹ والے ٹھوکنا چاہیں گے تو جب ہوشیار بیٹھا رہے گا کہ ادھر کا بھی خیال ادھر کا بھی خیال، تو پھر اچھا گاڑی سیکھنے والا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا لکھا ہے؟ کیپ ڈسٹینس کتنے میٹر؟ 30 میٹرز۔ گاڑیوں پر دیکھا میں نے لکھا ہوا، تو اس کا مطلب کچھ دوری بنائے رہو گے
تو حفاظت رہے گی. تم تو جانتے ہو مگر اگلا نہیں جانتا، تو تمہاری جانکاری سے خالی تم نہیں بچ سکتے، اگلے کی نادانی سے بھی تم کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے شیطان سے ڈسٹنس بنا کے رکھنا. آج کل ڈسٹنس بہت چل رہا ہے. کیپ ڈسٹنس بنائے رکھیے، بھیڑ بھاڑ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے. آپ کو اتنے کام کرنے پڑیں گے، یہ سب کرنے پڑیں گے. روز آ رہا ہے نا کیا؟ کووڈ سے بچنے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے. بھیڑ بھاڑ سے بچنا پڑے گا، بغیر ضرورت کی زیادہ ضرورت کے گھر سے نہ نکلیں آپ، اور باہر بھی نکلیں تو ڈسٹنس بنائے رکھیں، دوری بنائے رکھیں. یہ سب نقصان ہی سے تو بچنے کے لیے اعلان ہو رہا ہے. کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ شیطان بھی ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، ہمیں ڈسٹنس بنائے رکھنا چاہیے، شیطان سے 30 میٹر دور رہنا چاہیے. کیپ ڈسٹنس 30 میٹرز. اور رائٹ سے کوئی آ رہا تو وہاں سے بھی ڈسٹنس بنا لو. اچھا کوئی گاڑی اگر آ جاتی برابر میں کچھ دباتی تب ان بھاگ جاتے ہیں کہ بولے اچھا تو دباتا تو میں بھی دباؤں گا. کرتے ہیں گاڑی چلانے والے کبھی کرتے ہیں. اچھا تو آئے نا میرے رائٹ میں اتنا ڈسٹینس ہے تو ایک دم میرے پاس چپکا جا رہا ہے، میں بھی بتاتا ہوں. تجھ کوئی بتاتا ہے؟ بولتے یار اپنا کام کو اپنی گاڑی نکالو. وہ نادان ہے تو کیا اپن بھی نادانی کریں گے؟ تو نقصان سے بچنے کی جب سوچ ہر وقت رہتی ہے ہم کو، یعنی ہر فون پہ سننا پڑتا ہے نقصان سے بچنے کے لیے کہ بالکل غفلت نہ ہونے پائے ذرا بھی، ورنہ تم کووڈ کے شکار ہو جاؤ گے. اس لیے ہر فون پہ میری بات سنو. اتنا تو ماں باپ بھی پیار نہیں کرتے ہوں گے، ایک آدھ دفعہ سمجھا دیتے ہوں گے گھر سے نکلنے کے بیٹا آیت الکرسی پڑھ لینا، ذرا دیکھ سائیکل سے جا رہا نا ذرا دھیرے دھیرے چلانا، ذرا سائیڈ میں چلانا. 1 دفعہ 2 دفعہ بول دیے. یہاں تو ماشاء اللہ اتنا ہمارا خیال ہے کہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں. یہ بولتے نہیں، ہم لوگ کو بتاتے ہیں. جیسے میں بول رہا ہوں نقصان سے بچنے کے لیے، ویسے اگر تم ایمان والے تو سوچو کہ تم کو شیطان نقصان پہنچا دے گا، اس سے دوری بنائے رکھنا. اور جب تم سنتوں کا اہتمام کرو گے، فرائض کا اہتمام کرو گے، شیطان تمہارے پاس جلدی سے نہیں آئے گا. آتا تو ہے. دیکھو ابھی مسجد سے نکلتے ہیں تو جیسے نکلتے ہیں تو باہر کھڑا ہو جاتا ہے شیطان کا بڑا ہے نا بھائی، وہ آ کے کھڑا ہوتا ہے. سب چیلے لوگ آ کے، ہاں بھائی لوگ کے پاس فیلڈر لوگ بہت کھڑے رہتے ہیں، تو فیلڈر سب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یس سر تیار ہوں، کیا کرنا ہے؟ بولے مسجد سے نکل رہا ہے نا، بس اب اس کو جو ہے کما کے آیا ابھی، یہ فرض ادا کر کے آیا ہے، بیٹری فل چارج کر کے آیا ہے، اس کی بیٹری ڈاؤن کرنا ہے اپنے کو. بیٹری کیسے ڈاؤن کرے؟ بولے بدنگاہی کرا، بدنگاہی ابھی جتنی چارجنگ ہے سب ختم ہو جائے گی. اچھا تو پھر بانٹ دیتے ہیں، تو اس پر محنت کر، میں اس پہ محنت کرتا ہوں، اس پہ محنت کر. کتاب اٹھاؤ دیکھو، یہ تو زبان میری ہے. اس لیے مسجد سے نکلنے کے ٹائم دعا بھی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس والجنودی. ہو سکتا ہے جنودی ہی بھی کہتے ہوں. یعنی مسجد سے نکلو تو سب سے اب کیا پڑھو کہ اللہ یہ ابلیس اور اس کے لشکر سے ہماری حفاظت فرما، کیونکہ یہ ہمیں لوٹ لیں گے. نقصان سے بچنے کے لیے تو دیکھو اللہ کے گھر سے نکل رہے ہیں مالا مال ہو کر نیکیوں کو لے کر، تو کہا آپ اس کی حفاظت کے لیے پہلے اللہ کو پکارو. تو نقصان سے بچنے کی ترغیب تو بہت جگہ اللہ نے دیا ہے. یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچنا، اس سے دوستی مت کرنا. یعنی ڈسٹینس بنائے رہنا، نزدیک نہ آنے پائے. تو نزدیک نہیں آ سکتا کیا کرے؟ پہلے نماز پڑھو، فرض پڑھو، فرض. سنتوں کا اہتمام کرو. سنت والوں سے ڈرتا ہے. کتاب اٹھا کے دیکھو، میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، سنتوں کے اہتمام والے سے شیطان ڈرتا ہے. کتنے لوگوں کوئی کام بتاتے تو بیچارے گھبراہٹ میں کام خراب کر دیتے. کہتے بھی گھبرا مت، آرام سے کرنا، خراب ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں. تو اچھا کرتا ہے، اور جب گھبرا کے کرتا ہے تو خراب کرتا ہے. تو ہماری یہ سوچ، یہ غور و فکر ہر وقت کا جو ہے، یہ نقصان سے بچنے کے لیے اگر استعمال نہیں ہوا تو ہم لٹ جائیں گے. مناجات مقبول کی ہر منزل میں آخر میں اللہم انی اعوذ بک من الہم. دیکھو پڑھتے جاؤ، ہر منزل کے آخر میں ہے. یہ 7 منزلوں سے آخر میں یہی ہے کہ ہم کو اس نقصان سے بچائیے، اس نقصان سے بچائیے، اس نقصان سے بچائیے. تو مناجات مقبول کے آخر میں جہاں پر یہ سب مانگنے کے بعد پناہ مانگی گئی ہے نا، بچائیے ہماری زبانیں بچائیے، تو کن کن چیزوں سے بچا جائے اس کا عنوان ملے گا وہاں پر، اس کا عنوان مل جائے گا. اس لیے اس میں دعا ہے نا،
اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، عورتوں کے فتنے سے بچائیے، مطلب اس کا کہ عورتیں فتنہ ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، میں اس لیے میں میری طرف سے کہہ رہا ہوں تھوڑی فتنہ ہے، فتنہ ہے تم گلے کیوں لگا رہے ہیں؟ نہیں، بہت ساری خیر بھی ہے، ان کے فتنے سے بچائیے۔ ان سے کیسے بچیں گے؟ اللہ نے تو ایک بڑی نعمت بنایا عورتوں کو، تو ان سے تھوڑی بچنے کو کہا جا رہا ہے، ان کے فتنے سے بچیے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ اور فکر کو اس پر لگائیں کہ نقصان کہاں کہاں ہوتا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جب مخلوق سمجھ رہی ہے، اتنا سا کاکروچ سمجھ رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ یہ نور ہوتا ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے۔ فرائض میں بہت بڑا نور ہے، سرچ لائٹ ہے، واجبات میں اس سے چھوٹا بلب جلتا ہے، سنتوں میں اس سے چھوٹا بلب جلتا ہے، ہر ایک دل کو روشن کرتا ہے، جس سے نقصان کی چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں اور نقصان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے، کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اسے معاف کرا دے۔